اسلام قبول کرنے سے لے کر اپنی زندگی کے اختتام تک ہر موقع پر ہر محاذ پر اسلام کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، اسلام کے لیے ہی اپنی جان کو بھی قربان کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا وقت ہر چیز قربان کی ہے۔ انہیں بے شمار اعزازات حاصل ہیں۔ ان کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ دنیا میں جو عزت والی ہستیاں ہیں ان میں تیسرا نمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ایمان میں، مقام میں، عظمت میں، شان میں تیسرا نمبر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان۔ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسے تقریری حدیث کہا جاتا ہے کہ کوئی کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا یا آپ کے زمانے میں کیا گیا اور اس کے مخالف یا خلاف کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اسے حدیث تقریر کہتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا رتبہ جسے دیتے تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، پھر ہم عمر رضی اللہ عنہ کو مرتبہ دیتے اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو مرتبہ دیتے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ثم نترك اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بین احد بینہم، پھر ہم صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی فضیلت نہیں دیتے تھے، سب کو برابر سمجھتے۔ یہ عظمت، یہ شان انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی انہیں ملی کہ جن 10 خوش نصیب لوگوں کا نام لے کر آپ نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا تیسرا نمبر ہے۔ ایک اعزاز آپ کا یہ بھی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا گیا۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں جو اعزاز اللہ رب العالمین نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، یہ ذو النورین والا، یہ 1,24,000 امتوں میں سے کسی بھی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اور یہ اعزاز یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک آدمی کے نکاح میں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں۔ سیدہ ام رقیہ کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات ہوئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام صلی اللہ دیکھا۔ قبر پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لو کانت عندنا سارقہ لزوجناکہ یا عثمان، اے عثمان اگر میرے پاس ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی تیرے نکاح کے اندر دے دوں۔ تو یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ نبی اسلام کی زبان سے انہیں شہید کا لقب ملا ہے۔ عہد والی روایت جو بڑی مشہور ہے جس کے بارے میں امام بخاری سے صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ جب آپ عہد پہاڑ پہ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، عہد پہاڑ نے حرکت کی تو آپ نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پر مارا اور کہا اسکن یا عہد، اے عہد سکون میں آ جاؤ۔
اللہ کے نبی تو محمد رسول اللہ خود تھے، ابو بکر صدیق تھے، اور شہید سیدنا عثمان اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، یا عثمان انه لعل اللہ یکمسک قمیصا، اے عثمان شاید اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع له، جب وہ قمیص کو پہن لے پھر اس قمیص کو لوگوں کے کہنے پر اتارنا مت، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم مجھے آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اس حدیث کے اندر بھی یہ بشارت دی ہے کہ آپ کو شہید کیا جائے، اور یہ قمیص جو تھی یہ خلافت کی قمیص تھی جو انہوں نے پہنی، اور بلوائیوں نے مدینے پر حملہ کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ سے اس قمیص کے اتارنے کا مطالبہ کیا، خلافت کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چھوڑوں، اور اس کے بدلے میں آپ کو بھی قتل کیا، شہید کیا۔ آپ کے اعزازات میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ جو حیا اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس جیسے حیا کا بہتر کوئی اور نہیں ہے تو تمام کے تمام صحابہ با حیا با کردار، لیکن ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اور ہر بندے کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک صفت اور خوبی ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں سے نمایاں ہوتا ہے۔ تو ان کے اندر یہ خوبی بڑی نمایاں تھی کہ آپ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ باحیا تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہے، نرم دل انسان ہے، وہ ابو بکر صدیق۔ پھر آپ نے فرمایا واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں میری امت میں جو سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا واصدقہم حیاء عثمان، اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا میں جو سچا ہے وہ عثمان ہے، وَقَضَاهُمْ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اور فیصلے میں، تدبیر میں مہارت جو رکھتا ہے میری امت میں وہ سب سے زیادہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث میں آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شان اور جو مقام بیان کیا ہے کہ آپ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا ہیں۔ کس قدر حیا والے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا تھی، اتنی حیا تھی جتنی 40 قواری لڑکیوں میں حیا ہوتی ہے، اتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر حیا ہے۔ آپ دیکھیں جس بندے کے اندر خود اتنی حیا ہو، وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا کی کتنی قدر ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں، ابو بکر آئے، میرے والد آئے، اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دے دی، آپ اسی حالت پر لیٹے رہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی اور اسی طرح ہی لیٹے رہے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول ملنے کی اجازت ہے، اندر آ سکتا ہوں؟ تو آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا اجمعی علیکی ثیابک، اے عائشہ اپنے کپڑوں کو درست کر۔ اور پھر آپ کی پنڈلی مبارک سے بھی کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ نے اپنی پنڈلی پر بھی کپڑا کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب عثمان چلے گئے تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ ظاہر ہے
کا باپ آیا تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، یہ بھی مؤذن تھے۔ تو فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا مالی لم اراک فزعت لابی بکر و عمر کما فزعت لعثمان، کہ اللہ کے رسول مجھے کیا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ اس قدر گھبرائے نہیں ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، جس طرح آپ عثمان کے لیے گھبرا، اور آپ نے جلدی سے اٹھ کے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور مجھے بھی کپڑے درست کرنے کا کہا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا عائشہ ان عثمان رجل حی، عثمان ایک شرمیلا آدمی ہے، حیا والا آدمی ہے، جس کا یہ مطلب کرتا نہیں کہ دوسروں میں حیا نہیں، بلکہ ان میں بھی تھی، لیکن یہ اس قدر شرمیلے تھے، اس قدر حیا والے تھے۔ آپ نے فرمایا انی خشیت ان اظنت له علی تلک الحال، اور مجھے ڈر تھا کہ میں اسے اسی حالت میں اندر بلا لیتا، اللہ یبلغ الی حاجتہ، کہ وہ جس کام کے لیے میرے پاس آیا تھا وہ اپنا کام مجھے کہہ بھی نہ سکے۔ اس قدر وہ حیا والا ہے، اس قدر وہ شرمیلا آدمی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الا استحی منہ تستحی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، اس قدر حیا والے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی پورا لباس اٹھا کر ننگے ہو کر غسل نہیں کیا، ہمیشہ تہبند پہن کر غسل کیا۔ حیا کا عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھا، اس کے بعد میں نے کبھی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہیں چھوڑا۔ یہ حیا ہے ان کا، اسی لیے تو آسمان کے فرشتے بھی ان سے شرماتے، ان کی شرم کے گن گاتے ہیں اور ان کے حیا کے گن گاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے رسول بھی ان کے حیا کے تذکرے ہیں۔ آپ کے اعزازات میں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہیں۔ شروع اسلام میں پڑھے لکھے مسلمان بہت کم تھے، ان پڑھے لکھے جو چند لوگ تھے ان میں ایک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کا ہاتھ کٹ گیا، جب ایک ظالم نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری اور آپ کا ہاتھ کٹ کے نیچے گرا تو آپ نے اس ہاتھ کو مخاطب کر کے کہا اما واللہ انہا لأول کف، اللہ کی قسم اے ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے، تو وہ پہلی ہتھیلی ہے خطت المفصل، جس نے سب سے پہلے مفصلات پڑھی۔ مفصل صورتیں کیا ہے؟ سورہ حجرات سے لے کر بناس تک یہ تمام کی تمام صورتیں مفصل ہیں۔ یہ تمام صورتیں سب سے پہلے لکھنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ احساس آپ کے حصے میں آیا ہے کہ آپ کاتب وحی تھے، قرآن کو لکھا کرتے تھے۔ آپ کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کاتب وحی ہونے کے ساتھ ساتھ جامع القرآن بھی تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، لیکن وہ 7 قراتوں کے اوپر جمع کیا گیا۔ جیسے جیسے اسلامی ریاست بڑھتی چلی گئی، وہ 7 قراتیں جب لوگ اس کے مطابق تلاوت کرتے، کوئی ایک لفظ کی تلاوت دوسرے انداز میں کر رہا ہوتا، معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ اس کو دوسرے انداز میں پڑھ رہا ہوتا تو ان میں پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتے میں نے ایسے پڑھا، وہ کہتا میں نے ایسے پڑھا۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک ہی قرات پر لکھا، جمع کروایا، اور باقی جتنی قراتیں تھیں ان تمام قراتوں کو جلا کر ختم کر دیا اور کہا آج کے بعد تمام اسلامی ریاست جہاں تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں پر
ثابت کی جائے گی اور اسی کو لوگ پڑھیں گے، اور آج ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی نیکی ہے کہ انہوں نے امت کو ایک قرآن کے اوپر جمع کیا، اسی لیے انہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ عالم قرآن بھی تھے اور عامل قرآن بھی، قرآن کا علم بھی انہیں تھا اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے، قرآن سیکھنے والے بھی تھے، قرآن سکھانے والے بھی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ ان کی قرآن سے جو محبت تھی، اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں سیدنا عثمان سردیوں کی راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھنا شروع کرتے اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے اپنے وتر میں قرآن کی تلاوت مکمل کرتے۔ یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ قرآن مجید ایک رات میں اس کی مکمل تلاوت کی ہے انہوں نے، تو یہ قرآن سے ان کی محبت ہے، ان کا شرف ہے۔ ان کی محبت کا عالم بھی یہی ہے کہ ان کی شہادت پر قرآن قیامت کے دن انشاءاللہ گواہی دے گا۔ جب انہیں شہید کیا گیا، ان پر وار کیا گیا، ان کا ہاتھ جب کٹا تو ہاتھ کٹنے کے بعد جو خون نکلا وہ قرآن کے جن الفاظ کے اوپر گرا وہ ترکی میں نسخہ آج بھی موجود ہے، ترکی کے میوزیم میں آج بھی وہ نسخہ موجود ہے، اور اس آیت کے اوپر وہ خون گرا ہوا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تیرے دشمنوں کو ان قریب ہم اپنی طرف سے کافی ہیں۔ اور اللہ نے پھر آپ کے دشمنوں کو کیسی کیسی سزا دی ہے اور کیسا کیسا ان کا عبرتناک انجام ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قادرین عثمان میں سے کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو اپنے گھر پر اپنے بستر پر سے موت ہے، یا کوئی اچھی موت آئی، قتل ہو کے مرا، دیوانہ پاگل ہو کے مرا، یا اسے زہر دیا گیا، یا اسے سانپ نے کاٹا، بچھو نے کاٹا، اپنی طبی موت وہ اپنے گھر میں نہیں مرا، ذلت کی موت وہ مرا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا کہ تیری طرف سے ہم انہیں کافی ہو جائیں گے، تو اللہ انہیں کافی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خیر خواہ، ان جیسا خیر خواہ تاریخ اسلام میں کم ہی دیکھا گیا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا میٹھا پانی تھا، جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اس کا مالک جو یہودی تھا وہ پانی نہیں دیتا، یا دیتا تھا تو ٹھگ بڑا کرتا تھا، قیمت زیادہ لگاتا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا منادی کی صحابہ میں، من یبتاع بئر روما غفر اللہ لہ، جو بندہ بئر روما خرید لے گا مسلمانوں میں سے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے۔ آپ نے صرف یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو خریدے کنواں مسلمانوں میں سے، تاکہ مسلمانوں کے لیے پانی لینے میں آسانی ہو۔ ابو عبد الرحمن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاصرے کے دنوں میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور آپ نے ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرمایا تم مجھے آج اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیتے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، من حفر بئر رومہ فلہ الجنہ فحفرت لہا۔ کیا تمہیں اللہ کے رسول کا یہ فرمان یاد نہیں ہے کہ آپ نے کہا تھا جو بئر روما خریدے گا اس کے لیے جنت ہے؟ تو میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وہ کنواں اس وقت کتنے کا خرید کر انہوں نے وقف کیا؟ 1,00,000 درہم۔ 1,00,000 درہم۔ اگر ہم آج کی
80 لاکھ کا اس وقت انہوں نے وہ کنواں خرید کر اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے آپ مسلمانوں کے لیے کس قدر خیر خواہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو جگہ کے آپ نے خریدے، اس جگہ کے جو پیسے تھے 20,000 درہم، وہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ پھر مسجد کی توسیع کی گئی، اس مسجد کی توسیع کے لیے 25,000 درہم بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور کس قدر مسلمانوں کے لیے اپنا مال انہوں نے وقف کیا۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا کہ تبوک کے مقام پر روم کا بادشاہ ہرقل جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اپنی فوج وہاں کو جمع کر رہا ہے۔ اس وقت گرمی بہت سخت تھی، سمجھ لیں کہ جون جولائی کا مہینہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی کہ ہمارے مخبروں میں، ہمارے جاسوسوں نے یہ خبر میں پہنچائی ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم ان کا مقابلہ کریں گے، آپ حکم دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تمام اللہ کے رسول کے پاس موجود ہے۔ اس وقت گندم کی فصل تیار تھی، پھل جو تھا وہ بالکل تیار ہو چکا تھا، اور اس وقت مدینہ کو چھوڑ کر جانا یہ ان کسانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کسان لوگ جو ہوتے ہیں جب ان کی فصل تیار ہوتی ہے اس وقت وہ بالکل خالی ہو چکے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کئی تو ایسے ہوتے ہیں جو دکاندار ہوتے ہیں جن سے وہ کھاد سپرے وغیرہ لیتے ہیں، ان کے مقروض ہوتے ہیں، ایسی حالت ہو چکی ہوتی ہے کسانوں کی۔ تو اب ان کی بھی فصلیں پک چکی تھی، پاس ان کے کوئی پیسہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا اتنی دور ہم نے ان سے لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے، 20 دن کے جانے کا سفر، 20 دن آنے کا سفر، اور وہاں 1 لاکھ فوج لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوج بھی زیادہ چاہیے۔ لشکر تیار کیا گیا، 20,000 کا لشکر تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 20,000 لشکر کے اخراجات بھی تو پورے کر دیں۔ آپ فرمایا اس تنگی کے من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جو اس موقع پر اس لشکر کی تیاری میں جو کردار ادا کرے گا اس کے لیے جنت ہے، کوئی 1 ذرہ کے برابر بھی دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے، کوئی ڈھیروں دے گا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ صحابہ نے پھر دل کھول کر اللہ کے رسول کے سامنے ڈھیر لگا لیا اپنے مال۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دیواروں پر ہاتھ مار رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں نے ایک سوئی لٹکائی تھی، سوئی میں نے رکھی ہوئی تھی، وہ سوئی بھی اگر ہو تو رستے میں کسی مجاہد کے کام آ سکتی ہے، تو وہ سوئی بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ عالم تھا صحابہ کی سخاوت۔ مال لے کر آ رہے ہیں، زیادہ مال لانے والوں کو منافق اس وقت بھی باتیں کر رہے ہیں، یہ دکھلاوا کر رہے ہیں۔ جو کوئی تھوڑا مال لے کر آ رہا ہے اس پر بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اللہ کو ان کے 1-2 کلو کھجور کی ضرورت ہے، ان کے 1-2 کلو جو کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں سائڈوں سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں، ایسی باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ 5 سالوں سماج میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، آپ میں عثمان بیٹھ جاؤ تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ نے ابھی اور ضرورت ہے۔ پھر حضرت عثمان بار بار کھڑے ہوتے گئے یہاں تک کہ 940 اونٹ آپ نے 5 سالوں سماج اللہ کے لیے وقف کی۔ 9
کے قریب ہے، نارمل اونٹ ہوتے ہیں، اور وہ اونٹ جو جنگی اونٹ ہیں ان کی مالیت کہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے، وہ مہنگے ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سفر کے لیے تیار کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابھی اور ضرورت ہے، پھر سیدنا عثمان کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول 200 گھوڑے بما ساز و سامان میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عثمان بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے جنت ہے۔ پھر آپ نے کہا بھی مال کی بڑی ضرورت ہے، سفر لمبا ہے، ہمیں روپے پیسے کی بہت ضرورت ہے، اس کے ہمیں انتظام کیا جائے۔ سیدنا عثمان اٹھے، اپنے گھر گئے، اپنی جھولی میں، اپنے دامن میں آپ نے اشرفیاں ڈالی، سونے کے سکے ڈالے، اور وہ سونے کے سکے آپ اٹھائے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور آپ نے وہ سونے کے سکے آپ کی گود میں ڈال دیے، جن کی تعداد 10,000 دینار، 10,000 دینار سونے کے سکے نبی علیہ السلام کی جھولی میں ڈال دیے۔ نبی علیہ السلام ان سکوں کو اچھالتے جا رہے ہیں، اور آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ روشن ہو گیا، خوش ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی چہرے سے، آپ خوش ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اچھالتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں کہتے جا رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج کے بعد تو جو مرضی عمل کر، تیرا کوئی عمل بھی تجھے جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، تیرے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے، اب جیسے مرضی عمل کرتا رہے، پھر بھی تیرے لیے جنت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے، مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آیا، قید جیسا سما ہے، اور اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ شام سے تجارت کر کے مدینہ آیا۔ تو مدینے کے جتنے تاجر تھے، پرافٹ کمانے والے، نفع حاصل کرنے والے لوگ دوڑے، اور مدینے سے باہر ہی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روک لیا اور کہا آپ ایک کے ساتھ 1 روپیہ پرافٹ لے لیں، ایک کے ساتھ 2 روپیہ پرافٹ لے لیں، ایک کے ساتھ 3 روپیہ پرافٹ لے لیں۔ سیدنا عثمان نے فرمایا مجھے اس سے کہیں زیادہ پرافٹ مل رہا ہے، میں یہ تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ انہوں نے کہا مدینے میں ہم سے بڑا تاجر کوئی ہے ہی نہیں، آپ کو کون ایسا بندہ ہے جو اس سے زیادہ پرافٹ دے رہا ہے؟ فرمایا مجھے تو 700 گنا تک پرافٹ مل رہا ہے۔ فرمایا پھر ہم تو نہیں دے سکتے، جو آپ کو اتنا پرافٹ دے آپ اسے دے۔ تو آپ نے مدینہ میں آ کر اعلان کروا دیا جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت میرے گلے سے آ کر کرے گا۔ 100 اونٹوں کا یہ قافلہ پورے کا پورا مدینہ کے غرباء مساکین اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس دن آپ نے وہ 100 اونٹوں کا قافلہ اللہ کے لیے قربان کیا، اسی رات مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید گھوڑے پر سفید لباس پہنے ہوئے، ہاتھ میں آپ نے چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اور آپ جلدی جلدی جا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول بڑی دیر کے بعد آپ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، اب میں آپ کو جانے نہیں دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم سے دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، لیکن ابھی مجھے جلدی ہے، مجھے جانے دو۔ اللہ کے رسول کس چیز کی جلدی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج جو عثمان نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، اس مال کے بدلے میں اللہ نے آج جنت میں ایک حور کے ساتھ ان کا نکاح کیا ہے، اور اس نکاح کی تقریب میں میں جا رہا ہوں۔ یہ شان ہے، مقام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ہر موقع پر خرچ کرنے والے۔ ان کا اپنا دور خلافت ہے۔ عبداللہ بن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری حالت بڑی خستہ تھی،
میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو میں میرے چہرے سے پریشانی کے احساس نمایاں تھے، تو اس نے مجھے بلایا، ادھر آؤ، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، ہمارے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میری حالت بہت کمزور ہے، غربت ہے، اس طرح اپنے رونا سارا رویا ان کے سامنے، تو انہوں نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو بلایا اور کہا جاؤ اس کو 1000 اشتریاں دے دو اور انہیں ایک اچھی پوشاک پہنا دو۔ میں نے وہ لباس پہن لیا، وہ 1000 سونے کے سکے لے کر میں اپنے گھر پہنچا۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا یہ مال کہاں سے ہے؟ ارے ہم تو پوچھتے نہیں ہیں نا، اولاد جو مرضی کرتے رہے، ہم تو کہتے ہیں بس مال ہے مال ہے۔ یہ صحابہ تھے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، پوچھتے تھے مال کہاں سے لیا ہے، کہاں سے کمایا ہے، کیسے آیا تمہارے پاس؟ تو یعقوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ مال تو نے کہاں سے لیا؟ تو عبداللہ کہتے ہیں آج میں مسجد نبی میں گیا تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بزرگ نے مجھے بلایا، ایسی ایسی ان کی حالت تھی، ایسا ایسا ان کا رنگ تھا، سارا حلیہ بیان کیا، تو انہوں نے مجھے ایک پوشاک دی اور یہ 1000 سکے سونے کے دیے۔ آپ نے ان کے والد یعقوب کہتے ہیں کیا تجھے پتہ ہے عبداللہ وہ کون ہے؟ فرمایا نہیں، میں نہیں مجھے جانتا وہ کون ہے۔ فرمایا وہ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اپنے دور میں بھی ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا مال اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور صحابہ کے لیے، اسلام کے لیے کہیں پہ لگے۔ ان کے بارے میں عدالت الخلفاء میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا عثمان کو ایک دفعہ علم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک خاصیت ہے کہ آپ کئی دن بھی بھوکے رہتے تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو حضرت عثمان کو علم ہوا کسی ذریعے سے کہ آپ کئی دنوں سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، آپ بھوکے ہیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کی جائے۔ اس بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا گیا، آدھا گوشت اس کا پکایا گیا، کھانا تیار کیا گیا۔ وہ کچا گوشت اور پکا ہوا گوشت اور وہ پرانا تمام کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، صحابہ نے کھایا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 300 درہم بھی ساتھ بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا اللہم ارض عن عثمان انی قد رضیت بعثمان، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ میں عثمان سے راضی ہوں۔ آپ کی ثقافت کا عالم تو یہ تھا کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے لے کر آپ کی وفات تک جتنے جمعے آئے آپ نے ہر جمعے ایک غلام آزاد کیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 2400 تھی۔ یہ اعزاز بھی اسلام میں سے عثمان رضی اللہ عنہ کو حاصل۔ ان کے لیے ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ ان کے خون کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت کی کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا قصاص نہیں لے لیتے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پر انہیں یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے اپنا بایاں ہاتھ نیچے کیا اور دایاں ہاتھ رکھ کے کہا ھذا ید عثمان، یہ میرا ہاتھ نہیں عثمان کا ہاتھ، آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہاں بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا قصاص نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ حدیبیہ کے موقع پر یہ بیعت لی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لے لی تو صحابہ کی زبانوں پہ ایک کلمہ تھا نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد
ان ہاتھوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہاں بیعت کی، ان تمام ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ الرحمن کا ہاتھ ہے۔ یہ اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان 1400 صحابہ کو ملا، اور ان 1400 صحابہ کو یہ اعزاز بھی ملا کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کے بارے میں قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب جنہوں نے آج میرے ہاتھ پر یہاں بیعت کی ہے، ان تمام کے تمام صحابہ سے میں آج کے بعد راضی ہو گیا، میں ان سب سے آج راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ شان اور یہ مقام ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حق پرست عثمان تھے، حق پر رہنے والے عثمان تھے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا، فمر رجل مقنع رأسہ، فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا اس وقت جب ہمارے پاس سے ایک آدمی اپنے منہ کو ڈھانکے ہوئے وہاں سے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی۔ تو کعب بن عجرہ کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ نبی اسلام کی زبان سے سنے کہ یہ بندہ فتنوں کے دور میں حق پر ہوگا، تو میں دوڑا اور دوڑ کر اس بندے کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا ھذا، آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کعب بن عجرہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، ان کا مقام ہے کہ ایک ایک مجلس میں انہیں 14 بار 16 بار جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ یہ اعزاز کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا، یہ عظمت، یہ شان اور یہ مقام اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربان کیا، اللہ ویسا جذبہ ہمارے